قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے۔ حضور پاک ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے۔ قربانی ایک اہم عبادت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی۔ اسی طرح آج بھی دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ بتوں کے نام پر یہ مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد کو حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ دوسری ایک آیت میں اسی مفہوم کو دوسرے عنوان سے اس طرح بیان فرمایا ہے، رسول اللہ نے بعد ہجرت 10 سال میں مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، ہر سال برابر قربانی کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں بعض تحقیق شرائط واجب ہے۔ اسی لیے جمہور اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے، جس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہو۔ یہ مال خاص سونا چاندی یا اس کے زیورات ہوں یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد گھر یلو سامان یا رہائشی مکان سے زائد کوئی مکان وغیرہ۔ قربانی کے معاملے میں اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ بچے اور مجنون کی ملکیت میں اگر اتنا مال ہو بھی تو اس پر اس کی طرف سے اس کے سرپرست پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح جو شخص شرعی قائد بڑھیے کے موافق مسافر ہو، اس پر بھی قربانی لازم نہیں۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں، اگر اس نے قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کے دن قربانی کی عبادت صرف 3 دن کے ساتھ مخصوص ہے، دوسرے دنوں میں قربانی کی کوئی عبادت نہیں۔ قربانی کے دن ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخیں ہیں، ان میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، البتہ پہلے دن کرنا افضل ہے۔ قربانی کے بدلے میں صدقہ و خیرات۔ اگر قربانی کے دن گزر گئے، نہ واقعیتا غفلتا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا، تو قربانی کی قیمت فقراء اور مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا، ہمیشہ گنا رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے روزہ اور روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ رسول کریم کے ارشادات اور تعامل اور تعامل صحابہ اکرام اس پر شاہد ہیں۔ قربانی کا وقت۔ جن بستیوں شہروں میں نماز جمعہ عیدین کا جائز ہے، وہاں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، اس کے لیے دوبارہ قربانی لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ عیدین کی نمازیں نہیں ہوتی، تو یہ لوگ 100 تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز عید سے پہلے دن نہ ہو سکے تو نماز عید کا وقت گزر جانے کے بعد قربانی درست ہے۔ قربانی رات کو بھی جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔ قربانی کے جانور۔ بکرا، دمبا، بھیڑ کی ایک ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس، اونٹ میں 7 آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے، بشرطے کہ سب کی نیت ثواب کی ہو، کسی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکری 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے کافی نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالات میں اس کے بیان کی تکذیب نہیں ہوتی، اس پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو، یہ بنچ میں سے ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، ہاں سینگ جڑ سے الفا کیا گیا ہو، جس کا اثر دماغ پر ہونا لازم ہے، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ خصی بکرے کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ اندھے، کانے، لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسا مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے پیروں سے نہ جا سکے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جس جانور کا 1/3 سے زیادہ کان دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر نہ ہوں، اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور سالم خریدا تھا، پھر اس میں کوئی عیب مانے قربانی پیدا ہو گیا، تو اگر خریدنے والا آتنا صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے اس عیب دار جانور کی قربانی جائز۔
اور اگر میخ غنی صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے، قربانی کا مسنون کرے۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے ذبح کرا سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت وہاں خود بھی حاضر رہنا افضل ہے۔ قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ سنت ہے کہ جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے رو بقبلہ لٹی تو یہ دعا پڑے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑے۔ قربانی کا گوشت، جس جانور میں کئی حصے دار ہوں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اندازے سے تقسیم نہ کرے۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، ایک حصہ احباب و عزاق میں تقسیم کرے، ایک حصہ فقراء و مساکین میں تقسیم کرے، اور جس شخص کا عیال زیادہ ہو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے۔ ذبح کرنے والے کی اجرت میں گوشت ایکھال دینا جائز نہیں، اجرت علیحدہ دینی چاہیے۔ قربانی کی کھال، قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں لانا مثلاً مسلح بنا لیا جائے یا چمڑے کی کوئی چیز ڈول وغیرہ بنوا لیا جائے، یہ جائز ہے، لیکن اگر اس کو فروخت کیا تو اس کی قیمت اپنے خرچ میں لانا جائز نہیں، بلکہ صدقہ کرنا اس کا واجب ہی، اور قربانی کی کھال کو فروخت کرنا بغیر نیت صدقہ کے جائزہ بھی نہیں۔ قربانی کی کھال کسی کی خدمت کے معاوضے میں دینا جائز نہیں، اسی لیے مسجد کے مؤذن یا امام وغیرہ کے حق الخدمت کے طور پر ان کی کھال دینا درست نہیں۔ مدارس اسلامیہ کے غریب بنادار طلبہ ان کھالوں کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقے کا ثواب بھی ہے اور اہائی علم دین کی خدمت بھی، مگر مدرسین و ملازمین کی تنخواہ اس سے دینا جائز نہیں۔ Like, share, subscribe, and don't forget to press the bell icon for more updates.